أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ بڑی پابندی سے اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا 26واں ایپیسوڈ ہے۔ ہم انشاءاللہ 26ویں پارے پر بات کریں گے۔ جز کی شروعات ہوتی ہے اس اسٹیٹمنٹ سے کہ قرآن عزیز و حکیم خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ وہ لوگوں کو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن انوائٹس پیپل ٹو کنٹمپلیٹ، اور انہیں توجہ دلاتا ہے کہ آسمان و زمین پر غور کرو، سب با مقصد بنائے گئے ہیں، اور گہرائی سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قیامت کا آنا لازم ہے۔ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ انہوں نے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں بنایا۔ تم جنہیں پکارتے ہو وہ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اتنی سادہ سی بات سمجھنے میں تمہیں کیا دقت ہے؟ کہتے ہو کہ قرآن تصنیف شدہ کتاب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب گواہ ہے کہ اس کا نازل کرنے والا وہی خدا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی اور کتاب سے نوازا تھا۔ اس کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چونکہ ماں حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، تکلیف سے جنم دیتی ہے اور محبت سے دودھ پلاتی ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ناظرین، اس کے بعد اس جز میں جو دوسرا ابھرا ہوا سبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹرگل بٹوین گڈ اینڈ بیڈ۔ اس دنیا میں ایک حق و باطل کی کشمکش ہے، اور اسی کشمکش میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور ان کا انکار کرنے والے آپ سے دشمنی کرتے ہیں اور آپ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ ایسے لوگوں سے لڑنا چاہیے۔ یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، بس جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مومنین ہیں جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کھول دیے۔ کافروں کو شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے۔ جو خدا کے راستے میں محنت کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تم سے اجرت مانگتا ہے، نہ تم سے تمہاری دولت مانگتا ہے، اس لیے کہ وہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ اگر تم اس کی باتوں کو نہ مانو تو وہ تمہیں ہٹا کر کوئی دوسری قوم لائے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ ایک طویل کشمکش کے بعد اسلام غالب آ گیا۔ اسلام سکسیڈڈ۔ پھر دنیا بھر میں پھیلنے اور غالب ہونے کا سلسلہ 1000 برس تک جاری رہا۔ اس کام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ مشرکین نے آپ کو نیچا دکھانے کی 1000 کوششیں کر لی۔ خود مسلمانوں کی صفوں کے دشمن منافقین نے بھی اسلام کو شکست دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں نے جہاد کیا۔ منافقین جہاد سے جی چراتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی ٹیم کو لے کر عمرہ کے لیے گئے اور راستے میں آپ کو روک دیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ صلح جو ہیں اور چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان امن باقی رہے اور اختلافات کو رفع کرنے کے لیے ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری رہے۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے لیے اعلیٰ اخلاقی کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کا احترام ہو، آپس میں اصلاح کی کوشش جاری رہنی چاہیے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، القاب چسپاں نہ کریں، طعنے نہ دیں،
بدگمانی نہ کریں، تجسس نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اس طریقے سے انسان سب ایک آدم کی اولاد ہیں اور سب کا آپس میں احترام ہونا چاہیے۔ آگے انسان کے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر گفتگو ہوئی ہے، اٹس اباؤٹ ریزریکشن، اور اس کے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، اور جو لوگ ڈرنے والے ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، یہ آج کے مضامین تھے۔ اب اس کے بعد آج ہم ایک اسپیشل سبجیکٹ پر بات کریں گے، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ وہ ہے اسلام ایڈوکیٹس پازیٹیو پیس اینڈ انٹر ریلیجیس ڈائیلاگ، اسلام مثبت امن اور بین المذہبی مکالمے کا حامی۔ ناظرین، آج کے زمانے میں یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، ہر طرف بد امنی ہے، اسلام کے خلاف دشمنی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کا ایک منفی امیج لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، جبکہ اسلام امن عالم کا خواہاں ہے اور اس کے لیے پہلا قدم وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آج کی آیتوں میں گہرائی سے ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 49، آیت نمبر 10 سے 13۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائی کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ 9/11 کے بعد عالمی سطح پر اسلام کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا اور اسلام دشمنی کے جذبات ابھارے گئے، جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی مغرب سے شدید اختلاف ہے، اس لیے کہ اس کا رویہ مسلم ممالک کے خلاف اور اسلام کے خلاف عموماً دشمنی کا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی بدقسمتی سے کچھ سالوں سے نفرت کا بازار گرم ہے۔ اس صورتحال سے ہر طبقے کے سنجیدہ افراد متفکر ہیں، حل کی تلاش ہے۔ اسلام پہلا قدم اٹھاتا ہے، اسلام اصلاح پر ابھارتا ہے، گفتگو کے لیے انوائٹ کرتا ہے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر یہ آئیڈیا بالکل واضح کرتا ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یکسانیت نہیں رکھی، ان کی سوچ اور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذات برادریوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماج میں فرق رکھا، مگر سماج میں پائے جانے والے اس فطری فرق کو جب لوگ سماج کو تقسیم کرنے کا سبب بنا لیتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے۔ جہاں یہ بات صحیح ہے کہ انسانی سماج میں ڈائیورسٹی ہے، وہیں یہ بات بھی سن کر شاید آپ کو تعجب ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ مسلم سماج میں بھی بہت سے امور میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ یہ فرق اختلاف اور تصادم کو جنم نہ دے، یہ فرق سماج میں اور مسلم معاشرے میں گفتگو اور تعاون کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، عالم انسانیت کی ایک دیرینہ خواہش ہے امن عالم کو قائم کرنا۔ امن دو قسم کے ہیں، ایک مثبت امن، ایک منفی امن، پازیٹیو پیس اینڈ نیگیٹو پیس۔ جنگیں اور تصادم نہ ہو تو دنیا میں جو امن قائم ہوتا ہے اسے ہم منفی امن کہتے ہیں۔ جب قوموں کے درمیان آپس میں ملاپ ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ماحول ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی فضا ہو، جن امور میں اختلاف پایا جاتا ہو وہاں اختلافات کو رفع کرنے کی کوششیں ہوتی ہوں، اور
کھانے پینے، لباس میں، پہننے میں، تہوار میں اور عید منانے میں اور اس طرح کے دیگر امور میں جو فرق ہے اور اس کے ذریعے سے اگر تفریق پیدا ہوتی ہے، سماج میں ڈویژن پیدا ہوتا ہے، تو انہیں رفع کرنا، بلکہ انہیں تسلیم کرنا اور ایکسپٹ کرنا کہ یہی فیکٹ ہے، ہر ایک فرد دوسرے کو، ہر قوم دوسری قوم کو سپیس دے، یہ زبان اور رنگ اور لباس اور کلچر کا فرق تصادم کا باعث نہ بنے، یہ مختلف مذہبی گروپس اور جماعتوں کی طرف سے مل بیٹھنے کا اور کامن ایشوز پر گفتگو کرنے کا اور ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا جو تصور پایا جاتا ہے اور جو کوششیں ہوتی ہیں، اس سے جو امن قائم ہوتا ہے اسے ہم مثبت امن کہتے ہیں یا پازیٹو پیس کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، اس کا گول نمبر 16 اس سے متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پروموٹ پیسفل اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پرووائڈ ایکسیس ٹو جسٹس فار آل اینڈ بلڈ effective, accountable and inclusive institutions at all levels۔ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے پرامن اور جامع معاشروں کو فروغ دینا چاہیے، سب کے لیے انصاف تک رسائی فراہم کرنا اور ہر سطح پر مؤثر، جواب دہ اور جامع ادارے بنانا۔ اگر ہم اسے آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ سماج اس وقت ترقی کرے گا جب اس میں سب کو انصاف ملے، لوگ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ ہوں اور ایسے ادارے جا بجا قائم ہوں جس میں لوگوں کو ذات، برادری، زبان اور مذہب کی بنیاد پر فرق نہ کیا جاتا ہو۔ یہ سیریس لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون اس سلسلے میں سیریس ہے، مگر اسلام ہمیشہ اس کو لے کر سیریس ہے۔ وہ دنیا میں امن کا علمبردار ہے، وہ انسانوں کو ذات، برادری، زبان، نسل، رنگ اور مذہب کی بنیاد پر فرق کرنے کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے وہ وحدت رب کا رشتہ ہے، وحدت الہ کا رشتہ ہے، یعنی سب کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ جب سب ایک خدا کی مخلوق ہیں، جب سب ایک رب کی اولاد ہیں، تو ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ کون خدا سے زیادہ قریب ہے اور کون اس سے ڈرتا ہے۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ وحدت اب۔ پہلی بنیاد وحدت رب، دوسری بنیاد وحدت اب، یعنی تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو بھائیوں کے درمیان سوچ میں چاہے فرق ہو لیکن اس سے دوریاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ دونوں رشتے اٹوٹ اور مضبوط رشتے ہیں، اور اسلام امن عالم کے لیے جو تیسری بنیاد فراہم کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور کریں۔ وہ مذہب کی آزادی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے۔ وہ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر دیتا، یہ اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں تھی۔ پیدائش کے ڈیزائن میں اس نے یہ بات شامل کی ہے کہ انسان کو آزادی دی جائے۔ یہ اس کے پاس ایک امانت ہے کہ اس آزادی کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کے لیے وہ خدا کے پاس جواب دہ ہے۔ ہم اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں کہ لوگ اپنی آزادی کو استعمال کر کے کس مذہب اور کس عقیدے کو اختیار کرتے ہیں۔ مذہب اور عقیدے کا فرق تو بہت بڑی بات ہے۔ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان روزمرہ کے معاملات میں فرق ہوتا ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے، ہم اور آپ جن آفیسز میں کام کرتے ہیں وہاں بھی کسی پالیسی کو لے کر فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں رائے کے اختلاف کو رفع کرنے کا مہذب طریقہ گفتگو اور ڈائلاگ ہے۔ دین کے معاملے میں تو کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، مگر گھریلو معاملات، آفس کے معاملات اور دنیاوی امور میں
اس میں بھی جبر نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی جبر مفید نہیں ہے۔ جبر سے عالمی سطح پر جنگ برپا ہوتی ہے، تو گھروں کی سطح پر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، سماجی سطح پر دل شکنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جبر، کمپلشن ایک ناپسندیدہ فعل ہے جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ اس لیے امن عالم کے قائم کرنے میں مسلمان پہل کرتا ہے، فرسٹ سٹیپ لیتا ہے، اس کے بعد اس کی مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اس کی صرف ایک خواہش نہیں ہے، اسے حالات کا ڈر مجبور نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جائے اور امن کی بات کرے اور ڈائلاگ کی بات کرے۔ اسلام کے نزدیک امن کے لیے اقدامات اور مسلم سماج کے آپسی اختلافات اور عام انسانی سماج کے آپسی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے ڈائلاگ کے پروسیس کو وہ کوئی وقتی اسٹریٹجی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی بنیادیں پائیدار ہیں۔ یہ اسلام کی صرف ایک سفارش نہیں ہے، مسلمانوں نے عملاً اسے کر کے دکھایا، اور 1000 برس تک دنیا میں قومیں پرسکون زندگی بسر کرتی رہیں۔ ہاں، بادشاہوں کے درمیان جنگ و جدال ہوتے رہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوٹومین امپائر، صفویڈ امپائر اور مسلم رول ان انڈیا، یہاں آپ دیکھیں گے کہ مذاہب کے درمیان کبھی بھی کہیں کشیدگی نہیں پائی جاتی تھی اور تصادم کا ماحول نہیں تھا۔ اکا دکا واقعات مقامی سطح پر ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن بحیثیت مجموعی سماج کے اندر کشیدگی نہیں پائی جاتی تھی، سماج کے اندر تصادم کا رویہ نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ یہود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان کے لیے 2000 برس کی جو جلا وطنی کا زمانہ گزرا ہے، اس میں سب سے پرسکون اور باعزت زندگی انہوں نے مسلمانوں کے دور حکمرانی میں گزارے ہیں۔ ہندوستان میں بھی مسلمان تاجر اور صوفیہ آئے تو انہیں مسیحا کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ یہاں کی مقامی آبادی ان سے بہت متاثر تھی، سماج خلفشار سے محفوظ تھا۔ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں انسانوں کے بنیادی حقوق محفوظ تھے، لوگوں کو باعزت زندگی ملتی تھی، انصاف آسانی سے ملتی تھی، ناانصافی کی شکایتیں تاریخ میں آپ کو زیادہ نہیں ملیں گی۔ اس سے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ مثبت امن کے قیام نہ صرف اسلام کے پاس تھیوری ہے، بلکہ 1000 برس کی تاریخ بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو کو سن کر کسی کے ذہن میں بعض عربی نام، فارسی نام اور اردو نام کی تنظیمیں اور ان کے کرتوت ابھر رہے ہوں۔ انتہا پسندی ہر زمانے میں اور ہر سماج میں کچھ لوگوں کا شیوا رہا ہے، ان کے غلط کاموں کے لیے ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جہاد پر ہم اس رمضان میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کا مقصد، اس کے آداب وہ نہیں ہیں جو ان تنظیموں کے پاس ہیں، اور بعض تنظیموں کو مغرب اور میڈیا نے بدنام بھی کیا ہے۔ ہمارے غیر مسلم دوستوں کے لیے یہ انصاف کی بات نہیں کہ وہ اسلام کو انتہا پسندوں سے سمجھیں۔ مسلمان بھی اگر ہندوؤں کے انتہا پسند گروپس کو دیکھ کر ہندو مذہب کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ ہندو مذہب کے سلسلے میں ناانصافی کرتے ہیں۔ یہی حال دیگر مذاہب کے سلسلے میں بھی ہے۔ اسلام سماج میں تشدد کو پسند نہیں کرتا۔ جہاد اور تشدد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کسی کو اس پر ڈاؤٹ ہو تو جہاد پر ہماری گفتگو کو سن لیں۔ تشدد کا نہیں پایا جانا ایک منفی امن ہے، یہ بھی غنیمت ہے، مگر سماج میں مختلف طبقوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے احترام پایا جانا، ڈفرنسز کو فطری ماننا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ مثبت امن ہے، یہ پازیٹو پیس ہے۔ مثبت امن کے لیے ادارے چاہیے۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے میں بتاؤں کہ جماعت اسلامی ہند نے مختلف سطح کے ادارے قائم کیے۔ کہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے انٹلیکچوئلز کی سطح پر فورمز ہیں،
کہیں مذہبی رہنماؤں کے فورمز ہیں اور کہیں ایکٹیوسٹ کی سطح پر فورمز بنائے جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ناکافی ہیں. ایسی ہزاروں کوششیں ہونی چاہیے. مثبت امن کے سلسلے میں بعض ماہرین بتاتے ہیں کہ ان میں 8 فیکٹرز ہونے چاہیے. نمبر 1 عادلانہ حکومت. نمبر 2 وسائل کی منصفانہ تقسیم. نمبر 3 صحیح انفارمیشن. نمبر 4 پڑوسیوں سے خوشگوار تعلقات. نمبر 5 اعلیٰ درجے کا انسانی سرمایہ. نمبر 6 دوسروں کے حقوق کا اعتراف. نمبر 7 کرپشن سے پاک ادارے اور افراد. نمبر 8 تجارت کو فروغ دینے والا ماحول. اسلام مثبت امن کے قیام اور مذہبی رواداری کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے 5 نکاتی لاہی عمل دیتا ہے. آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آج کے درس میں پیش نظر جو 4تھی آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں اور یہ زمین سب کے لیے ہے اور سب کی ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ 2 امور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں فرق رکھا ہے. ایک 2 جینڈرز کے درمیان، 2 صنفوں کے درمیان فرق رکھا ہے، اور دوسرا 2 نسلوں کے درمیان فرق رکھا ہے، یعنی ایتھنک ڈفرنس رکھا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس کلیئر فرام دا ورڈز the difference in the gender and ethnic are 2 signs of Allah's creation. انسانوں میں قومیں اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے. مثال کے طور پر ہندو اگر ایک قوم مانا جائے تو ان میں مختلف ذاتیں اور قبیلے پائے جاتے ہیں. ذاتوں اور قبیلوں کو انسانوں کے اونچ اور نیچ کا معیار بنا لیا جائے تو یہ غلطی ہے. ہندوستان میں مسلمان ایک امت ہیں اور ان میں بھی ذات برادریاں پائی جاتی ہیں. یہ سب فطری ہیں. ان میں اگر اونچ نیچ، عزت اور ذلت کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ جہالت ہے. اور جہاں بھی اس طرح کے پرابلم رونما ہو وہاں اصلاح بین المسلمین کی تعلیم اس صورت کے اندر دی گئی ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اس پر گفتگو ہوئی ہے. مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان پرابلم رونما ہو اور اس کی وجہ غلط انفارمیشن ہو تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ جب وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے نہیں، جو نافرمان ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے آئیں تو فیکٹ چیک کر لیا کرو. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ورڈ میں نے استعمال کیا. نہیں، فیکٹ چیکنگ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ جینڈر اینڈ ایتھنیسٹی یہ فرق سماج میں اختلاف کا باعث نہ بنے اور نہ بننے دیا جائے. اس کے لیے کمیونیکیشن اہم ٹول ہے. کمیونیکیشن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے، جس میں ان کا مزاج، ان کی نفسیات، ان کے طور طریقے، ان کے عادت و اطوار اور ان کے کلچر کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. گو کہ اس آیت میں کمیونیکیشن کے سلسلے میں کوئی روشنی نہیں ملتی. البتہ قرآن کی دیگر آیتوں میں بتایا گیا کہ کمیونیکیشن کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اپنانا چاہیے. آپ انسانوں کے لیے رحمت تھے، آپ کی زبان نرم تھی، آپ سخت دل نہیں تھے، آپ لوگوں کو زیادہ معاف کرتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے، لوگوں سے آپ مشورہ لیتے تھے، اور جب آپ فیصلہ لے لیتے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. یہ فرسٹ پوائنٹ تھا. دوسرا نکتہ جو اسلام چاہتا ہے کہ پازیٹیو پیس سماج میں پیدا ہو اور مذہبی رواداری پیدا ہو، اس آیت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے مابین قوموں اور قبیلوں، ذات برادریوں کا وجود ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے اور ہر ایک کے اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار دنیا چلانے کے لیے مختلف صلاحیتیں
جو درکار ہیں وہ مختلف قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کیے ہیں۔ تجارت کسی کی پہچان ہے، صنعت و حرفت کسی کی آئیڈینٹی ہے، حساب و کتاب کا شوق کسی خاص قبیلے کا ہوتا ہے، جنگ کے سپاہی بننے کی جو جسمانی استعداد چاہیے وہ کسی خاص گروپ کے پاس ہوتا ہے، ساحلی علاقے کے لوگوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، ساؤتھ کے ڈشز کی لذت الگ ہوتی ہے، نارتھ کا مینو الگ ہوتا ہے جو یہاں کے موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ فرق تعارف اور تعاون کے لیے ہے، انہیں کبھی سماج کو پھاڑنے کا ذریعہ بننے نہ دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، کوئی قوم کسی قوم کو انسلٹ نہ کرے، ریڈیکیول نہ کرے، ایک دوسرے کو ڈیفیم نہ کرے، ایک دوسرے کو نک نیم سے نہ پکارے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، بلا ضرورت کسی کے پیچھے نہ پڑیں اور اسپائی نہ کریں، اور دوسروں کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں۔ یہ ساری باتیں قرآن کی ان آیتوں میں ہی جو آج کے درس کے لیے ہم نے منتخب کیا۔ جو سماج ان اصولوں کا لحاظ رکھے گا وہ ایک صحت مند سماج ہوگا۔ جہاں یہ برائیاں پنپنے لگیں گی اس سماج میں ہر طرف چھید ہی چھید نظر آئیں گے، ہر شخص مشکوک اور ہر کمیونٹی داغدار نظر آئے گی۔ ان باتوں کی تفصیلات آیت نمبر 11 اور 12 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، مسلمانوں کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ عالمی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں، ڈائیلاگ کی فضا باقی رکھیں اور لوگوں کو ڈائیلاگ کے لیے بلائیں۔ خواتین و حضرات، بعض مرتبہ لوگ ڈائیلاگ کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ ڈائیلاگ کے ذریعے فیتھ کے ڈفرینسز کو مٹانا مقصود نہیں ہوتا، مذہب اسلام میں کوئی کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سماج کے پرابلم کے لیے آپس میں مل جل کر ڈائیلاگ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے اس میں جبر نہیں ہے، دعوت ہی اس کی ایک راہ ہے، کمیونیکیشن اس کا ٹول ہے۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ڈائیلاگ کے لیے کہا گیا کہ اہل کتاب کو بلائیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ اس کا تیسرا فارمولا تھا۔ امن عالم اور مذہبی رواداری کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے نقطہ نمبر 4 یہ ہے کہ دوسروں کے کلچر اور روایات کا احترام ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ کھانے پینے کا ذوق مختلف ہوتا ہے، پہننے اوڑھنے کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، خوشی اور غم منانے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، نہ کہ بلا ضرورت کمپٹیشن۔ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مائک کے استعمال کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن، گوشت خوری کو لے کر ہنگامہ، لڑکیوں کے لباس کو لے کر یہ ضد کہ ہم بھی ایک مخصوص رنگ کا کپڑا پہنیں گے، جبکہ ان کی تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ ان کے معمول کا لباس رہا ہے۔ تہوار کے سلسلے میں جلوس نکالنا لوگوں کا حق ہے، وہ ضرور جلوس نکالیں، مگر اس سلسلے میں عبادت گاہوں کا احترام ہو اور دیگر مذہب کے ماننے والے یا دیگر قوموں اور ذاتوں کے محلوں سے گزرنا ہو تو ہمارا رویہ وہاں دوسروں کو تکلیف دینے کا نہ ہو۔ یہ تمام اس وقت پیدا ہوں گے جب سماج میں مذہبی اور سیاسی ذمہ داران لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے احترام کا سبق سکھائیں گے۔ جب نفرت کی برسات ہوگی تو محبت کے پھول مرجھا جائیں گے اور ہر طرف کانٹوں کی فصل ہوگی۔ یہ ساری باتیں کسی ایک قوم کے پس منظر میں نہ سمجھیں، بلکہ اس ملک میں بسنے والے ہر گروہ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس مذہب کے مذہبی رہنماؤں کا یہ کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام سکھائیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بلا ضرورت
معاملات میں کمپٹیشن سکھائیں۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ 5 نکاتی فارمولا اسلام ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم دنیا میں مثبت امن قائم کریں اور مذہبی طبقوں کے درمیان رواداری قائم کریں۔ ایک ماہر سماجیات نے لکھا ہے، بہت خوب لکھا ہے، There will be no peace between the civilizations without a peace between the religions. And there will be no peace between the religions without a dialogue between the religions. یعنی مذاہب کے درمیان امن کے بغیر تہذیبوں کے درمیان امن نہیں ہوگا، اور مذاہب کے درمیان مکالمے کے بغیر مذاہب کے درمیان امن نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ اہم ترین باتیں ہیں جو آج ہمیں اس ملک میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم امن عالم کے چاہنے والے ہیں، ہم مذہبی رواداری کے حامی ہیں، ہم ڈائیلاگ کے پروسیس کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا کہ کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ اس میں فیتھ کو متاثر کرنا نہیں ہے، بلکہ ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اور لوگ اپنے اپنے طور طریقوں پر چلتے رہیں، دوسروں کو سپیس دیں، دوسروں کا احترام کریں، اور پازیٹیو پیس قائم ہو۔ یہ پریورٹی نمبر 1 ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرے نمبر پر نیگیٹو پیس، یعنی جہاں وائلنس نہ ہو، تشدد نہ ہو، وہ پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امور کو سمجھنے اور ہمارے ملک میں امن قائم کرنے، مذہبی رواداری کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔